السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آگے بڑھ کر کے تھوڑا تشریف رکھیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی جگہ مل جائے۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہایت عقیدت و محبت اور اس کی گہرائیوں سے آقائے دو جہاں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا و مرجعنا محمد المعظم الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ تقریریں آپ نے ماشاءاللہ پڑھی تھی، جامع مانع اور پرمقص سماعت فرما دی۔ اب اس کے بعد کچھ شوشہ پوشہ باقی بھی نہیں ملا تھا کہ حقیقت بھی بولے، اور حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اور ان کی زندگی کے تقریباً کچھ شعبہ جات میں سرسری نظر لوگوں نے ڈالی اور پڑھی دی۔ جامع نظر کی تو میں بھی چند ایک کلمات عرض کرتے بس اپنی گفتگو ختم کروں گا، وقت بھی کافی ہوا۔ ویسے تو فرمائش کچھ اور تھی میرے اوپر کہ گزشتہ دنوں جو حضور صدر الشریعہ مدن الطیبہ خلیفہ اعلیٰ حضرت خلیفہ مجاز میرے جد امجد حضور محمد امجد علی عامری علیہ الرحمہ کا حسن مبارک اور مجموع بحرین ہو گیا۔ یہ مہینہ مجموع بحرین ہو گیا، ایک طرف ہے صدر الشریعہ اور ایک طرف ہے تاج الشریعہ، اور صدر الشریعہ کا بھی اسی مہینے میں عرس ہے اور تاج الشریعہ کا بھی اسی مہینے میں عرس ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور صدر الشریعہ بھی جب رات چڑھ گئی تو آپ نے اس دنیا سے رفتے سفر باندھا، اور تاج الشریعہ جب رات شروع ہو رہی ہے تو رفتے سفر باندھ رہے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کے حضور کے سچے وارث تھے۔ اب حضرت تاج الشریعہ کی عمر شریف دیکھیں اور ان کا مطالعہ دیکھیں اور ان کی ہر فن میں گہری نظر دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی تمام کتابوں کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے وہ علوم کے والد بھی ہو گئے۔
تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری وضاحتیں ہوتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اپنے شہزادے حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کو علم و فضل عطا فرمایا اور انہیں اپنی علم کا وارث بنایا اور وہی ان کے سجادہ نشین ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے چھوٹے شہزادے آقائے نعمت سیاح رحمت حضور مفتی اعظم عالم اسلام میرے پیر و مرشد ان کے علم کے سچے وارث بنے اور ان کے وہ ہمیشہ ان کی سجادہ نشین بنے اور ان کے علم کے ایسے وارث بنے کہ جناب جیسے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی ذات تھی کہ ساری دنیا کا ساری دنیا کی خلائق کے مرجع تھے، یعنی دنیا کا ہر گوشہ اپنی تمام تر ضرورت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ اگر اس کی دینی ضرورت ہے تو، اگر دنیاوی ضرورت ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا اور دنیا کے ایسے ایسے خطوں سے سوالات آپ کی بارگاہ میں اور ایسے ایسے سوالات کہ ہماری کھوپڑی اڑ جائے ان سوالات کے پڑھنے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ایسے ایسے سوالات کیے گئے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حمایت اور نصرت کے لیے چن لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کا کام دیا اور کہاں کہاں بیٹھے ہیں لوگ اور وہاں سے وہ کیسے کیسے سوالات کر رہے ہیں اور وہاں کے حالات کیا ہیں اور وہاں پر جو ہے کس سمت کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں آ کے دیکھوں گا تو بتاؤں گا، یا یہ کہ تم اس کے متعلق یہ ساری تفصیلات لاؤ بھیجو تو پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہیں سے بیٹھے بیٹھے سب ملاحظہ کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ نگاہ بھی عطا فرمائی کہ وہ دین کا مسئلہ پورا کا پورا اور وہ اس کے تمام پیچو خط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر روشن فرما دیا کہ یہاں کے حالات کس قسم کے ہیں اور وہاں کے مطابق کیا مسئلہ ہونا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بعین ہی اس کے مطابق وہاں فتویٰ عطا فرمایا، اسی طرح چلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مرتبت کے جانشین حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمۃ والرحمان، ان تو ماشاء اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں نور وصیت فرمایا تھا اور وہ نور کی روشنی اعلیٰ حضرت کی جو روشنی تھی وہ حضرت حجت الاسلام سے چمک رہی تھی اور حضور مفتی اعظم کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد حضور تاج الشریعہ کی نگاہ کرم سے نگاہ جو ہے ان سے وہ نور پھوٹ رہا تھا اور سارے لوگ اس نور سے مستنیر ہو رہے تھے، سب اس نور سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ جس رشتے میں چلے جائیں اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے چلے جائیں جہاں بھی لوگ چکچکی مار کے ہاتھ مار کے کھڑے ہو جاتے اور ایک دم نگاہ ان کے چہرے پر جما لیتے، یہ ہے کون، کیا فرشتہ صفت آ گیا آدمی، یہ کون ہے؟ تو بلکہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے وہ تو عنایت رکھتے اور اعلیٰ حضرت تو کیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغض و عنایت رکھنے والے جو وہابی دیوبندی بھی اگر حضرت حجت الاسلام کو ایک نگاہ دیکھ لیتے تو ان کی بھی نگاہ جم جاتی، وہ کہتے سنانا ہے۔ عطا اللہ بخاری نے بھی دیکھا تو یہ
چونک گیا، کہا یہ کون مولانا ہے، کون مولانا ہے؟ کہا یہ اعلیٰ حضرت امیر المرتبہ کے یہ صاحبزادے ہیں۔ اچھا، تو یہ ان کی کیفیت تھی، تو وہ اتنے روشن اور تابناک چہرے والے تھے، اور بتاتے ہیں کہ پان کھاتے تھے، اور جب وہ پان کی چلتے تو وہ یہاں سے سب اس کی تلخی نظر آتی تھی۔ تو ایسے حسین و جمیل وہ تھے، ایسے حسین و جمیل تھے، اور یہ صرف چہرے ہی میں حسن و جمال نہیں تھا، ان کے علم میں بھی ایسے ہی جمال و کمال تھا۔ تو علم کا انہوں نے بھی خوب چرچا کیا، اور آقائے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم سے لوگوں کو خوب فیضیاب فرمایا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف کے انہوں نے بھی ترجمے کیے، جیسے کیا کہتے ہیں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ وہ رسالہ ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صرف اور صرف 8 گھنٹے میں عربی زبان میں 8 گھنٹے میں یہ کئی سو صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ آپ نے بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر کے آپ نے تحریر فرمایا ہے، وہاں پر تحریر فرمایا۔ نہ کوئی بخاری ہے، نہ مسلم ہے، نہ صحابہ کی کوئی کتاب، بلکہ کسی کتاب کا وجود نہیں ہے، صرف اور صرف کاغذ ہے اور قلم ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور اتنی اور ان کو بخار بھی ہے، شدت کا بخار، یعنی وہ بیمار ہی تھے۔ آدمی بیماری کی کیفیت میں تو جواب دے جاتا ہے، کام جو کرنا بھی چاہتا ہے چلو بات سے تھوڑا آرام کر کے پھر کر دوں گا، لیکن وہ سوالات عربی میں ہوئے اور وہ عرب میں ہوئے، حرمین طیبین کے لوگوں نے وہ سوالات کیے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوال ہوا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو حدیث کے اور آیات مقدسہ کے چند آیات تحریر فرمائی، اور احادیث کے انبار لگا دیے، اور فقہا کے اقوال، ائمہ کے اقوال، اور ائمہ مشارق یا ائمہ مشارق کے جو وہ ائمہ کہ جو سب کو اپنے شربت روحانی سے سب کو فیضیاب کرتے ہیں، ان سب کے اقوال سے، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اقوال، اور حضور سیدنا غوث اعظم کہ حضور کی کیا بات کرتے ہو، حضور کے غلاموں کی بات بھی کرو کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب نوازا تھا، تو ان کی بھی بہت ساری مثالیں اس نے بیان۔ اور اس سفر میں حضرت حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بھی ساتھ میں تھے۔ اعلیٰ حضرت اس کو تحریر فرماتے اور ادھر دیتے، آپ اس کا موجودہ کریں، صاف کریں، ظاہر تحریر تو کچھ کہیں کٹ پیٹ ہے، کہیں کچھ ہے، تو آپ اس کو موجودہ کریں اور میں لکھتا ہوں۔ تو 8 گھنٹے میں وہ تحریر مکمل لکھ ڈالی، جو ہم اگر اس کا صرف نقل کرنے بیٹھے نا، اس کو ہم صرف نقل کرنے بیٹھے تو ہفتہ سے 10 یعنی بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ آپ اس کو نقل کرنا چاہیں بیٹھ کر کے، اور وقت اس میں آپ صرف کریں تو ہفتہ 10 سے زیادہ صرف اس کو نقل کرنے میں لگے گا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو 8 گھنٹے میں کیا۔ تبھی تو حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ آپ کہتے ہیں، حضور
کیسے کرے گا کہ آپ نے یہ یاد رکھ کے بھی یہ رسالہ لکھ دیا؟ یہ رسالہ آپ نے عربی میں لکھا، آپ عربی نسل نہیں ہیں، آپ عربی زبان کے بولنے والے نہیں ہیں، آپ ہندی ہیں اور آپ پورا رسالہ عربی میں لکھ رہے ہیں، ایک لفظ بھی اس میں ہندی کا اردو کا کسی اور زبان کا نہیں ہے، سب عربی ہے۔ آپ نے عربی زبان میں اتنا سخی رسالہ آپ نے، اور حضور سید العالمین کے علم غیب پر کتاب بھی کوئی نہیں آپ کے پاس، ہم کہیں کہ 8 گھنٹے میں لکھ دیے تو کوئی اس کو تصدیق کیسے کرے گا؟ ہاں بات تو ہے، لیکن یہ میرا کمال کچھ تھوڑی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو حضور جس کا مطالعہ تھا، جس کے بارے میں یہ سوال تھا، وہ انہی کا ہے، انہی کی یہ معجزہ ہے، انہی کا وہ معجزہ ہے کہ وہ کعبہ مقدسہ کے اندر جلوہ افروز میں اور دروازے پر حضرت علی کو کھڑا کیا ہوا ہے، حضرت علی مجھے بول بول کر املا کرا رہے ہیں اور میں پیچھے جا رہا ہوں، تو یہ میرا کمال کیا ہے؟ تو یہ تو کمال ہے نا کہ آپ کو لکھوانے کے لیے کون ہے؟ یہ تو کمال ہے نا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کمال کا، یہ کمال ہے۔ ارے لکھنے والے کے پاس اگر ایسی نبوت قدسیہ آئے تو پھر ان کا کمال نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ تو یہ وہ ہے، اور اس کا پھر اردو میں ترجمہ بھی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمٰن نے فرمایا۔ پھر ایسی عرف اعلیٰ حضرت کے سچے وارث میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم عالم اسلام مصطفیٰ رضا خان یہ جب اس منت پر جلوہ افروز ہوئے تو جیسے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سارے لوگ اسی طرح کو اپنا آخری مرجع اسی طرح کو بناتے، تو اسی طرح جب حضور مفتی اعظم کا زمانہ آیا تو ساری دنیا کے لوگوں کی نگاہ صرف اسی پر ہوتی کہ آپ بریلی والے مولانا کیا کہتے ہیں، بریلی والے مولانا کیا کہتے ہیں، تو بریلی والے مولانا کے مسئلے کا انتظار ہوتا، تو گویا معلوم یہ ہوا کہ احساس حق جو ہے اور احساس فاضل کا مرکز یہی بریلی شریف ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حقانیت کی دلیل بنا دی ہے۔ حقانیت کی دلیل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کیوں عطا فرمائی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی حمایت اور نصرت کے لیے اور تجدید کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں بھیجا، اور ان کے کھوچا چینوں میں ایک سے ایک ان کے سر پہ پلنے والے، ان کے سر سے بیٹھ پانے والے ایک سے ایک ہے۔ کوئی محدث بہاری ہے تو کوئی محدث اعظم ہے تو کوئی مفتی اعظم ہے تو کوئی حجت الاسلام ہے تو کوئی صدر الشریعہ ہے تو کوئی قطب مدینہ ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ اس سر سے فیض یاب ہوئے ہیں، اور یہ سارا جو کچھ ان کو یہ القاب ملا ہے وہ سب اعلیٰ حضرت کے فیض کی وجہ سے ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فیض نے ان لوگوں کو فیضیاب کیا، تو یہ بھی پوری دنیا میں گوشے گوشے میں فیض کر کے روشنی اس روشنی کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ پھر حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اعلیٰ حضرت کے مطابق، حضور اعلیٰ حضرت کے بعد فتاویٰ آپ تحریر فرماتے اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ تحریر فرماتے، تو یہ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی فتاویٰ کی جو ہے فتاویٰ کی مقدار بڑی کم ہے، بہت کم ہے، یعنی صرف 4 جلدیں ملتی ہیں، اور وہ بھی میری دادی محترمہ کا کرم نوازی ہے۔ اگر میری دادی محترمہ نے اس کا حفاظت نہ کی ہوتی اور تالا میں بند کر کے نہ رکھا ہوتا انہوں نے، تو شاید وہ بھی نہ ملتا۔ تو یہ بھی جو ہے ہماری دادی کا، تو ہماری دادی تالے میں بند کر کے رکھے ہو، جس میں اپنا وہ
जो भी कीमती सामान रखी तो उसी में ये भी बड़ा कीमती सामान उसमें ये भी होता। और हमें कभी चाबी देखी भी ना, हम छोटे छोटे तो हमें चाबी देखी भी कि जा बड़ा चीज निकाल के दे आओ। अच्छा, तो बड़ी बड़ी ताकीद से फरमाती कि ताला अच्छी तरह बंद करे। अरे इसमें और कोई रहता ही नहीं है, हम रहते हैं दो भाई, दो भाई और 3 भाई, और छोटा हमारा और छोटा एक भाई था, तो हम 3 भाई होते थे और वो दादी हुआ करती थे और कोई होता ही नहीं था। और इतनी बड़ी हवेली थी, हमें रात को डर भी लगता था, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से धीरे डर लगता था। तो अब यहाँ कोई होता नहीं था, फिर उसके बावजूद इतनी ताकीद फरमाती कि वो ताला बंद करके, और हम कभी हमने तो अभी पढ़ना भी जो यानी क्लास भी हमने शुरू नहीं की थी, हम तो अभी नागरा वगैरह पढ़ते थे। तो दादी जी क्या कौन सी किताब आपने एकदम छिपा करके और जो है ताला में बंद करके रखी है? कहा वो 2 जिल्दें, वो 2 जिल्दें थी, वो हाथ की लिखी हुई 2 जिल्दें, और उसकी वो 4 जिल्द बनी है। तो वो 2 जिल्दें रखी होगी। फरमाती कि ये जो है ना तुम्हारे दादा ने मुझे मेरे हवाले किया है, और फरमाया कि इसकी जो है तुम हिफाजत करना। तो इसलिए मैं ताले में बंद करके रखती हूँ। तो अब फिर जब उनके ऊपर काम करने का कुछ लोगों के अंदर हौसला पैदा हुआ और जज्बा हुआ, तो मेरे बिरादर मुकर्रम मौलाना अलाउद्दीन मुस्तफा साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अब क्योंकि 5वीं क्लास में पहुंच चुके थे, तो उनको भी कुछ जो है अब होश आया कि दादा की चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। और दादा से क्योंकि हमारे चाचा और हमारे अब्बा सब लोग बाहर रहते थे, कोई होता ही नहीं था घर में, तो उनके खजाने की हिफाजत कौन करे, कौन देखे? उसमें जो है ना खजाना बहुत सारा बहुत अच्छे नाम वो शायर भी थे, उनका पूरा एक दीवान भी था, और वो दीवान जो है वो कोई दीवाना ले गया, तो वो दीवान कोई दीवाना ले गया, और आज तक वो कहाँ गायब है, उसके पास है, कुछ नहीं पता है। तो सदर शरिया का दीवान क्यों गायब हो गया? तो सदर शरिया का रखा भी नाम वो शायर थे, और ताजुश शरिया भी बड़े अच्छे नाम वो शायर है। तो इतनी शायरी फरमाते हैं, और आप उनके अशार को सुन सुनकर महसूस होते हैं। मेरे वालिद मालिक फरमाते हैं कि हुजूर आप जब पढ़ने के लिए पढ़ा गए थे, तो वहाँ पे भी कुछ आप शायरी को देना करते थे या नहीं करते थे? क्या कि हाँ कभी लिख देता था, जो अशार लिख देता, तो फिर वो आप सुनाते भी थे किसी को? कहाँ मेरे उस्ताद कभी को थे, तो मैं उनको सुनाता। यानी पढ़ने के जमाने में अरबी में वो अशार और नात वो लिखा करते थे, तो वो अरबी लोग सुन करके बड़ा महसूस होते, हाँ तुमने लिखा है। उनको इतनी हैरत होती कि ये अरबी नजर नहीं है, ये हिंदी है, और इतनी उम्दा अरबी, और अरबी में शायरी, और ये शायरी कोई शायरी करना वो तो आसान काम नहीं है, और वो भी नात की पर नात कोई, ये तो आला हजरत यूं फरमाते हैं, समझ लो कि नात गोई जो है वो तलवार की धार पे चलना है, तलवार की धार पे चलना है, और अगर तला का फर्क पड़ा तो ईमान जाए हो गया। कि तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तारीफ बढ़ाई कि तुमने अगर इतना कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफात से, अल्लाह के ज़ात और सिफात से मिला दिया तो भी गए, और अगर तुमने कोई कमी कर दी तो भी गए। तो ये जो है दरबार की धार पर चलना है। तो हुजूर ताबिश शरिया उस वक्त जब वो पढ़ने की मंजिल में थे, और वो पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी वक्तन फवक्तन अरबी में शायरी किया करते थे, और अपने असातिज़ा को अपने अशार सुनाते, तो वो लोग बहुत महसूस होते और इतना खुश होते कि जनाब इसकी सबसे बड़ी खुशी की बात उनकी ये होती कि ये
عربی جو نقل نہیں ہے یہ ہندی ہے اور عربی میں اتنا شاندار اشعار اور اتنا معنی ایک اور جامع اور معنویت اس کے اندر اتنی پائی جاتی ہے، اتنی عمدہ اشعار. تو یہ حضور تاج الشریعہ کیا کیا یہ ان کے ٹھیک ہے، ان کی کرامت ہے جو بھی ہے، لیکن جو ہے نا اصل میں فیض تو وہاں کا ان کے باپ دادا کا ہے، ان کے آبا و اجداد کا ہے کہ وہ بھی علوم اعلیٰ حضرت کے وارث ہیں. تو یہ وراثتاً اعلیٰ حضرت سے چلتی چلتی حضور اور پھر حضور ان کی عادت کی تو ان کے اوپر بے پناہ نظر عنایت کی اور ان کے اوپر اپنی نظر عنایت کا گویا کہ منہ کھول دیا تھا اور ان پر بڑی کرم نوازی فرماتے. تو اس لیے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو سارے لوگ، حالانکہ ان کے بڑے برادر حضرت مولانا ریحان صاحب بھی تھے اور وہ بڑے بھائی سب سے بڑے تھے، لیکن ساری ہندوستان ہندو پاک کی نگاہوں کا مرکز حضرت تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ. اور ظاہر ہے کہ ہم سب، ہمارا پورا خاندان اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے، اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے ہٹ کر ہمارے خاندان کا کوئی بچہ مرید نہیں ہے. سب کے سب میرے سب سے بڑے دایا علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری دارالعلوم میں آرام فرمان، وہ پیدا ہوئے تو بریلی میں پیدا ہوئے، کیونکہ ہمارے دادا بریلی بھی ہیں، بریلی میں پیدا ہوئے، اعلیٰ حضرت کی گود میں دیا. حضور اس کا نام جو ہے آپ تاریخی ہے، تاریخی نام نکالتے، جیسے میں نے کوشش کر کے میں نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے تاریخی نکالا جد و جہد کر کے، تو ریاض المصطفیٰ عینی، اور مجھے عینی سے یوں بھی اتنا پیار ہوا کہ بخاری کی شرح لکھنے والے حضرت علامہ بدر الدین عینی جو ہے اور عربی بھی ہیں اور بڑی عمدہ ایسی شرح بخاری کی تحریر فرمائے. تو اس وجہ سے مجھے اس سے بھی اور یہ نمبر بھی مل رہا تھا. تو میں نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ ان کی خدمت بھی ہو جائے گی، ان کا بھی فیض ملے گا اور ریاض کا بھی فیض ملے گا انشاءاللہ، اور مصطفیٰ کا بھی فیض ملے گا. تو یہ میں نے اس کا نام جو ہے تاریخی نام رکھا، حالانکہ اور میں نے کسی بچوں کا تاریخی نام نہیں رکھا، اس کے لیے میں نے تاریخی نام جو ہے وہ خود بھیج کر کے نکال کر کے میں نے رکھا. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور تاج الشریعہ نے عرض کیا کہ اس کا تاریخی نام، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تاریخی نام کیا کرو، تو میں اپنا نام اس کو دے گا، میں اپنا نام تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں، اس کا نام رہے گا عبد المصطفیٰ. ہم ہے عبد مصطفیٰ، جس کو کیا ہم ہے عبد مصطفیٰ. تو حضور اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ احمد رضا یہ لکھا کرتے تھے، تو وہ نام انہوں نے اپنا دے دیا. اب ہمارے دادا کو یہ نام اتنا لگا، اس سے اندازہ لگائیے کہ اب پیر کھانے سے ہمارے دادا کو کتنی محبت ہے اور اتنی الفت ہے کہ اب ان کا پورا، یعنی اب اس سے پہلے جتنی بھی لوگ تھے، یعنی حضور تاج الشریعہ کے دو شہزادے اعلیٰ حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری سے بڑے دو شہزادے اور تھے، مولانا شکیل اللہ، حکیم شکیل اللہ، بڑے بہت بڑے اعلیٰ درجے کے حکیم تھے، بہت بڑے حکیم تھے. اور پھر دوسرے نمبر پہ مولانا شمس الضحیٰ اور یحییٰ بھی ان کو کہا جاتا تھا. تو شمس الضحیٰ اور خود بھی ابو العلا، ٹھیک ہے نا. تو ابو العلا، شمس الہدیٰ اور شمس الضحیٰ، اس طرح نام وہ اپنا چلا رہے تھے. جب علامہ عبد المصطفیٰ کا نام اعلیٰ حضرت نے عبد المصطفیٰ رکھا، تو پھر اس کے بعد ساروں کا مصطفیٰ ہی نام ہو گیا. اب سارے کے سارے مصطفیٰ، اب ہمارے خاندان میں جو بھی پیدا ہوتا ہے سب مصطفیٰ، سب مصطفیٰ.
अब जो है अब उसके बाद अली रिजाउल मुस्तफा रखा, फिर उसके बाद मेरे वालिद मालिक रियाउल मुस्तफा रखा, उसके बाद मेरे बड़े चाचा हजरत मौलाना सराउल मुस्तफा, फिर उसके बाद छोटे चाचा जो बरेली में हैं तो उनका नाम बहाउल मुस्तफा, फिर उससे छोटे जो है उनका नाम फिदाउल मुस्तफा, ये सबसे छोटे फिदाउल मुस्तफा। अब उसके बाद फिर जो है हुजूर हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रज़ी साहब ने अपने बच्चों को सबका नाम अनवारुल मुस्तफा, असरारुल मुस्तफा, असरारुल मुस्तफा, इत्तिसारुल मुस्तफा, मुस्तफा ही मुस्तफा, उधर भी मुस्तफा चल रहा है। फिर उसके बाद हमारे अब्बा तो उन्होंने भी रखा नाम अलाउल मुस्तफा, फिर अताउल मुस्तफा, और मेरे हम नाम यानी मेरा नाम जो है वो मेरे एक ताए के नाम पर, यानी जो हज़रत अब्दुल मुस्तफा अल अज़हरी के छोटे भाई, तो उनका नाम अब्दुल मुस्तफा, तो वो अताउल मुस्तफा था, और उनका मदार जो है वो अलीगढ़ दादू में है, वहीं पर उनका इंतकाल हुआ था। उनकी सौदा का भी और उनकी एक साहबजादी थी, उनका भी पूरा उनका खानदान उधर ही दफन हो गया। तो जो है वो उसके बाद उनकी नस्ल कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो सबका नाम इसी तरह, फिर मेरे से छोटे मौलाना जमाल मुस्तफा, इसी तरह था। और मेरा एक और छोटा भाई था, उसका नाम जो ना उसका नाम वालिद साहब ने रियाजुल मुस्तफा रखा था, तो वो नाम भी लेके मैंने अपने बेटे का नाम रख दिया, अपने भाई के नाम पर। तो इस तरह था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद आया, तो ये कही तो आला हजरत के घराने से अब जो है आला उसके बाद जितने लोग हैं तो सब हुजूर मुफ्ती आजम के, क्योंकि अब जो है उसके बाद लोग हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जमाना नहीं पाए, क्यों उनका विशाल जल्दी हो गया। तो हुजूर मुफ्ती आजम का जमाना अल्लाह के फजल करम से बहुत लंबा रहा, और उन्होंने जो अपनी हैयत बनाकर सोते थे उसी हैयत के नंबर पर उनकी जिंदगी है, यानी 92, और मोहम्मद का नंबर भी 92 है। तो 92 और आप सोचे इस हैसियत से कि उनका पूरा हैयत पूरी मोहम्मद होती, तो इस तरह आपको जो है पूरी 92 साल की उम्र मिली। और सारा जब भी हमारे घर तकरीबन हर साल तो आना ही आना होता था, और सदुलजरिया के उसमें कभी नारा नहीं करवाते। उसके अलावा भी जब 100 किलोमीटर के फासले से भी गुजरते ना तो कहते होती आ जाते, तो वो ऐसे भी चले आते। तो जैसे वो आते तो स्टेशन पे उतरते और लोग जो है ना अब वहाँ से आखिरी मंदिर की तरफ रवाना होते, और लोग भी गोया ऐलान हो गया है कि आ गए मुफ्ती आजम। तो जनाब जुलूस की शक्ल में चले जा रहे हैं कादरी मंदिर तक जुलूस की शक्ल में। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम आसमानों में ऐलान कर दो कि तुम सब के सब उनसे मोहब्बत करो। जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो और जाके ऐलान कर दो कि सारे फरिश्ते उस मेरे बंदे से मोहब्बत करें कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तुम उससे मोहब्बत करो। और फिर उसके बाद कहा जमीन में जाओ और वहां पर भी ऐलान करो कि ऐ दुनिया के लोगों सब तुम इस बंदे से मोहब्बत करो, इसलिए अल्लाह इससे मोहब्बत करता, मैं भी मोहब्बत करता। तो ऐसा गोया ये ऐलान हजरत जिब्रील की तरफ से होता। तो अब जो है हजरत मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन बताए आते, कोई किसी को जहाँ वो मेहमान बनकर आ रहे हैं उनको भी पता नहीं है, हमारे घर में पता नहीं है कि मुफ्ती आजम तशरीफ लाने वाले हैं, और वो भी बिन बताए तशरीफ लाते। और जैसे वहाँ उतरते और फिर एक काफिला जितना आगे बढ़ते उतना ही बड़ा काफिला होता चला जाता था। और
طرح جب واپسی ہوتی تھی وہ پورا جلوس ہمارا گھر جو ہے وہ بازار کے نکڑ میں ہے، تو جیسے حضور مفتی اعظم، حالانکہ حضور مفتی اعظم جو ہے حضور حجت الاسلام کی طرح اس میں پورے چپٹے نہیں تھے، جیسے حضور تاج الشریعہ بھی اپنے والد کی طرح جو ہے اپنے دادا کی طرح حضور حجت الاسلام کی طرح بڑے پورے چپٹے آپ نے دیکھا ہے، تو کیسے پورے چپٹے اور اس کے اوپر نور، خالی پورا چپٹا ہونا وہی کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر نورانیت اس تک جو ہے نظر آتا ہے، تو اس کی پھر چاشنی اس کی حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور حجت الاسلام کا پرتو ان کے اندر تھا، حضور تاج الشریعہ، تو اعلیٰ اب حضور مفتی اعظم اتنے پورے چپٹے نہیں تھے، معاملہ غلط تھا، لیکن اتنا نور پھوٹتا تھا کہ جناب وہ جس راہ سے گزرے کیا، جب وہاں کہیں بھی وہ ہیں تو جب لوگ ان کے دیدار کے لیے آیا کرتے تھے، ایک جو ہے ایک مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور کوئی اشتہار بازی نہیں، کوئی وہ نہیں، جیسے ریاض المصطفیٰ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کو شہرت کی حاجت ہوتی ہے، ہاں میرا نام کرو، میرا چرچا کرو، میرے لیے پوسٹر چھاپو اور واٹسپ چلاؤ، یہ کرو وہ کرو، بات دنیا کا، لیکن ان لوگوں کو اس کی ذرہ برابر تمنا نہیں ہوتی، ایک جو ہے نا دل میں ایک تمنا اور امنگ ہوتی ہے، وہ اس کی کے اندر نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کو خوب روشن کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا چرچا کرتا ہے، اس لیے ان کو ان کیا تعریف کرنا، خود اپنے آپ کو تعریف، اپنی آپ تعریف ہو جاتی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ایسی نفوذ خفیہ ہے کہ ان کی تعریف کوئی ان کی تعریف کیا کرے، ان کی تعریف سے ہماری تعریف ہو جاتی ہے، تعریف کرنے والے کی تعریف ہو جاتی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان جو ہے وہ ایسے ہی، اور الحمدللہ دیکھیے جیسے ان کے دادا اور ان کے نانا وہ مجموع البحرین ہو گئے، کہ سکیال بھی اعلیٰ حضرت، سکیال بھی اعلیٰ حضرت، مجموع البحرین، تو اب جو ہے ندیب الطرفین، ندیب الطرفین مجموع البحرین، کہ ادھر بھی علم و فضل کا پہاڑ اور ادھر بھی علم و فضل کا پہاڑ، تو دادا بھی اور نانا بھی، تو دادا اور نانا دونوں علم و فضل کے عظیم ستون ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو ان کی نسل پاک سے حضرت تاج الشریعہ، تو حضرت تاج الشریعہ کے کارنامے بہت سارے، اور ہم کیا کوئی کارنامہ بیان کریں، وہ تو آپ نے سن بھی لیا، بہت ساری تصاریف ہیں، اور اکثر و بیشتر کیونکہ میں نے جب سے دیکھا ہے حضور تاج الشریعہ کو، تو ہمیشہ صبر یعنی صبر ہی میں، تو خبر ان کا بہت کم، صبر ہی، یعنی آتے بھی ہیں تو فوراً، جیسے میرے والے وہ آتے ہیں تو فوراً واپس، اور اسی میں ان لوگوں کو بڑی اسی خدمت میں ان لوگوں کی صحت کا راز ہوتا ہے۔ ابھی میرے والد مالک جو ہے بڑے نروس ہوتے ہیں، اس کے بعد اب جو ہے یہ یہاں بیٹھنا پڑتا ہے، ابھی کورونا ہے نا، کہیں جانا آنا نہیں ہوگا، تو نروس ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام یہی ہے اور ان کی صحت کا راز ہی یہی ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، تو ان کو خود دھیان ملتی رہے گی، دھیان ملتی رہے گی، اس لیے لوگ وہ ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ سفر ہی سفر میں، تو اس سفر میں بھی ہر وقت، چاہے وہ ٹرین میں بھی ہو، چاہے کہیں قیام پذیر ہو، تو وہاں پر بھی تصنیف اصلاح جاری و ساری رہتا تھا، اور بہت سارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسائل کا انہوں نے اردو میں ترجمہ فرمایا ہے، اور کچھ ایسے بھی رسائل ہیں کہ جو اردو کے عربی میں منتقل فرمایا ہے، تو اس طرح اعلیٰ حضرت کے
علوم کا بھی انہوں نے جس زبان میں اس کو کی ضرورت اس زبان میں اس کو پھیلایا، اور ان کی خود بھی بہت ساری تصانیف ہیں، اور وہ تصانیف بھی کیا تو وہ املا ہی پڑھتا تھا، یعنی وہ ان کے ساتھ جو بھی خاطب ہوتا وہ اس کو کاغذ قلم تیار رکھنا پڑتا، اور اب علوم اعلیٰ حضرت ادھر سے پوچھتا اور وہ قلم بند کرتا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا کمال ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح اب حضور تاج الشریعہ نے اپنی جگہ پر مولانا افضل رضا خان مدد اللہ العالی کو مقرر فرمایا ہے۔ تو مقرر فرمایا، خود مقرر فرمایا، تو جیسے حضور مفتی اعظم نے اپنی جگہ پر حضرت تاج الشریعہ کو مقرر فرمایا، تو تاج الشریعہ نے التسمیہ کو مقرر فرمایا ہے، تو انشاءاللہ وہی سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی نقل پاک میں یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت جاری رہے گا، اور ہماری دعا ہے کہ جاری رہے، اور اسی طرح پوری دنیا میں وہ احقاق حق جو ہے اور اقدار باطل کا ڈنکا بجاتے رہیں، اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ان حق بات کو سن کر کے ہم کو اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی کسی نے بھی اگر مخالفت ہے، اگر ان کا فتویٰ اگر علیحدہ ہے، اور حضور تاج الشریعہ یا اعلیٰ حضرت کے خزانے میں کہیں بھی کسی کا بھی اگر اس سے ٹکراتا ہے، تو ہم اگر اس کو انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا فتویٰ جو ہوتا ہے وہ ایسا فتویٰ ہوتا ہے کہ جو اس میں شریعت کا صحیح وہی حکم اور اس میں تقویٰ اور احتیاط ہر پہلو نظر آتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ تقویٰ ہے، فتویٰ الگ چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جہاں پر تقویٰ والی بات ہوتی ہے اس کو واضح فرما دیتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے، یہ احتیاط ہے، لیکن ان لوگوں کا فتویٰ جو بھی ہے تو وہ شریعت کا عین حکم ہے کہ آپ جہاں بھی تلاش کر لیں، ماضی میں علماء حقہ کی تصانیف سے، اور جو ہماری جو ہے نا فتوے کا جو مرجع ہے، اور جہاں سے ہم فتویٰ لکھتے ہیں وہاں پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی جو ہے انہوں نے جو لکھا ہے وہ عین اپنے افلاق کے فرمان کے مطابق لکھا ہے، تو اس لیے ہم اس کو فتویٰ ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے، اور آپ اپنی جان نہ چھڑائیں کہ جو ہے نا چلو ایک مولوی صاحب نے راستہ کھول دیا، یعنی دیکھو میں ایک سیکنڈ کی بات بتا دیتا ہوں جو آپ کے لیے آپ کی نماز کی حفاظت کا بھی ضامن ہوگا، کہ دیکھیے لاؤڈ اسپیکر پر نماز اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے فتویٰ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس میں نماز کم سے کم مقبول تحریمی جو ہے، فاصل بھی مقبول تحریمی ضرور ہے، تو مقبول تحریمی ہے۔ اب جو ہے بہت سے کیا جد علماء نے جو ہے وہ فتویٰ کیا، اب خود حضور مفتی اعظم کے زمانے میں فتویٰ دیا، اور اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ حضرت مولانا افضل صاحب مکیری علیہ الرحمہ وہ اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اور وہ فتویٰ جو ہے لاؤڈ اسپیکر پہ نماز کی جواب کا دیں۔ حضور مفتی اعظم عمر سے فتویٰ ہیں، اور سب لوگ ان کے فتویٰ کو فالو کرتے ہیں اور ان کے فتویٰ پر چلتے ہیں، تو وہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ پر نماز مقبول تعلیمی تو ہے ہی ہے، یہ کم سے کم فاصل ہے، مقبول تعلیمی ہے۔ اب جو ہے بہت لوگوں نے ان کو سمجھایا، بہرحال ان کے جب سمجھ میں آگا کل کا پہنچ جائے تو بہرحال وہ وہاں سے حضرت مولانا جیلانی میاں یعنی حضور تاج الشریعہ کے والد ماجد کی جب سربراہی تھی، اور وہ ولی عہد تھے،
मदरसे के नाज़िम थे, तो उनके दौर में ये वहाँ से फारिग हुए चले गए। तो आए पाकिस्तान की सरजमीन पर और कहाँ आए? फैसलाबाद रायपुर मौलाना मुईनुद्दीन शाफी साहब थे, उनका मदरसा है मदरसा ख्वारिया। वहाँ पर उन्होंने पढ़ाने के लिए अपनी जगह तलाश करी। तो मौलाना मोइन शाफी साहब हज़रत शाफी थे, लेकिन जो है वो आला हज़रत का मतलब उनके लिहाज पे आखिर होता था, आला हज़रत के घराने का मतलब आला हज़रत पे आखिर होता था। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जो फतवा है वो उन्हें पता है। तो कहा कि ठीक है, मुझे तो ना कोई वो एतराज़ नहीं है, आप मेरे लिए तो ना आप जो है ना बड़ी सआदत होगी, आप यहाँ पर हमारे मदरसे में पढ़ाएंगे। लेकिन जो है वो लॉजिक का मसला क्या होगा? तो उस वक्त मौलाना हसन अली मेहती साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। मौलाना हसन मेहती साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है और खुद मेरी तारीख उससे बात की। तो उन्होंने देखा तो कहा कि तुम हसन मेहती हो? कहा हाँ मैं ही हसन मेहती हूँ। क्या आपके खिलाफ मैंने फतवा, आपके फतवे के खिलाफ मैंने फतवा लिख कर के जो है ना नूरी किरण में छपवाया? हाँ मैंने समझ किया। तो तुम भी गवाह रहो मौलाना मोइन साहब, आप भी गवाह रहो, मैं अपने फतवे से रुजू करता हूँ और वही हक है जो मेरे मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बयान फरमाया, वही हक है, वही हक है। समझे? तो रुजू कर लिया। अब उसके बाद जो है ना यही एक मौलाना साहब थे जिनके ऊपर सबका तकिया था। तो आज कहते हैं ना कि जिससे तकिया किया था ऊपर से हवा दे गए। तो आजकल जितने लोग इस पर जो है ना तकिया कर रहे हैं, किस पर? तो मौलाना निज़ामुद्दीन साहब भी है ना, उनका भी तकिया मौलाना अफजल पर था और मौलाना अफजल साहब का तकिया तो खत्म हो गया, लेकिन उनका तकिया नहीं खत्म हो पा रहा है और उनके ऊपर फिर दूसरों ने तकिया किया हुआ है। तो जिसकी जड़ ही खोखली है उस तकिए का फायदा क्या है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत के खाने वाला से यही है कि अब देखो एक फर्ज अहम तरीन इबादत है, उस इबादत को लोग कैसे बर्बाद कर रहे हैं और पढ़ने वाले भी बर्बाद कर रहे हैं और लोग पढ़ाने वाले। और फिर जो है अपने वक्त के एक अजीम मुहक्किक अल-इंसाफ हज़रत इमाम इब्न हुमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब फतहुल कदीर में बयान फरमाया कि जो इमाम अपनी आवाज लाउड स्पीकर में दाखिल करे या कहीं भी दाखिल करे तो उसकी नमाज बातिल है। अब बताओ कि कौन इमाम है जो वो तो पहले ठक करता है, फिर कर जाएगा। ठक करने का मतलब क्या है? ये काम कर रहा है कि इसका दिमाग खराब हो गया है ना? ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है? तभी तो मतलब क्या हुआ कि अपनी आवाज इसमें ठूसना तो चाह ही रहा है और अपनी आवाज इसमें दाखिल करके जो नमाज शुरू कर रहा है उसकी नमाज शुरू ही नहीं। तो अब आगे लोगों से क्या हाल होगा? सुभान अल्लाह।